اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہو هو التواب الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے اس آیت کا وَإِذ سے۔ واو عاطفہ ہے اور اذ ٹائم ایڈورب ظرف زمان۔ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جب قوموں کے عروج و زوال کے اصول بتاتا ہے تو پھر اس کے بعد تاریخی شواہد بھی بتاتا ہے کہ کس طرح ان اصولوں کے مطابق پرانی قوموں کا عروج و زوال ہوا۔ اسی سلسلے میں بنی اسرائیل کی داستان قرآن مجید میں بتائی گئی ہے اور اس داستان کے مختلف مراحل جو ہے وہ ہم ان کا مطالعہ سورۃ بقرہ میں کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہے اس میں کہا گیا وَإِذْ، اس واقعے کو یاد کرو۔ وَإِذْ میں جو اذکروا ہے یہ محذوف یا انڈرسٹوڈ مانا جاتا ہے، جس کا معنی کیا جاتا ہے یاد کرو، ویسے اذ کا معنی ہوتا ہے when یا جب۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، قالا کا مطلب اس نے کہا، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب۔ قالا موسیٰ، موسیٰ نے کہا۔ موسیٰ پراپر ناؤن ہے، اس میں علم منصوب۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قوم ہی، اپنی قوم سے، لام یہ لی جو ہے یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن، قوم ہی اس کی قوم، ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر واحد مذکر غائب۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم۔ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، ووکیٹو پارٹیکل ہے۔ قومی، میری قوم، یہ قومی میں کے آخر میں ایک یائے متکلم تھی، چھوٹی یا، اور وہ جو ہے وہ حذف کر کے اس کی جگہ زیر آ گئی ہے۔ یہ جو کسرہ ہے، یہ جو کسرہ قومی کے اینڈ پہ ہے، یہ اس کا معنی ہے میری۔ تو یہ بیسیکلی پروناؤن کی نمائندگی کر رہی ہے، ضمیر جو واحد متکلم ہے اس کی۔ تو یا قومی، اے میری قوم۔ انکم، بے شک تم، انا جو ہے یہ ایکوزیٹو پارٹیکل ہے، یہ حرف نصب ہے، تاکید یا تحقیق کے لیے آتا ہے، سرٹنٹی ظاہر کرنے کے لیے، بے شک، بلا شبہ، یقیناً۔ کم پروناؤن ہے، ضمیر جمع مذکر حاضر، سیکنڈ پرسن پلورل، بے شک تم، ظلم تم، ظلم کیا تم نے۔ اب ظلم تم میں بھی جو پروناؤن ہے جمع مذکر حاضر، یہ اس میں چھپا ہوا ہے، اور انکم ظلمتم، ان دو الفاظ میں دو دفعہ یہ پروناؤن آیا ہے۔ تو یعنی زور یا ایمفیسس دیا گیا ہے تم پر، کہ بے شک تمہیں نے، یا بے شک یہ تمہیں تھے کہ جنہوں نے ایسا کیا۔ کیا کیا؟ ظلمتم انفسکم، بے شک تمہیں تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر یا اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ انفسکم، انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، انفسکم تمہارے نفس، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تمہیں نے اپنی جانوں پر یا اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، باتخاذکم بسبب بنانے کے تمہارے۔ با جو ہے یہاں پہ یہ حرف جر، یہ سببیہ ہے، جس کے معنی کی وجہ سے یا کے ذریعے سے یا کے سبب سے۔ اتخاذ بنانا یا لینا، اتخاذکم تمہارے بنانے کی وجہ سے، کہ جو تم نے بنا لیا عجل کو، بچھڑے کو معبود، تو تمہارا یہ بنانا جو ہے یہی ظلم تھا۔ تو بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر بچڑے کو معبود بنانے کے ذریعے سے، یا بچڑے کو معبود
بنانے کے سبب تمہارا جو بچڑے کو معبود بنانا تھا یہ ظلم تھا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو مادہ ہے وہ ضاد، لام اور میم ہے۔ ظالمہ یظلم ظلم، اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے صحیح یا مخصوص مقام پر نہ رکھنا یا صحیح یا مخصوص وقت پر نہ کرنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے۔ عربی میں جب کہا جائے ظالم الارض، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے زمین کو ایسے مقام سے کھودا جہاں سے نہیں کھودنا چاہیے تھا، یعنی جس جگہ پہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، مقام بدلا، تو اس کو ظلم کہا گیا۔ تو ایسی زمین جس اس مقام سے کھودا جائے جہاں نہیں کھودنا چاہیے اس کو مظلومہ کہتے ہیں۔ اور ظلم تو سقا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے مشکیزے میں دہی بننے کے لیے دودھ رکھا مگر دہی بننے سے پہلے ہی پی لیا، تو جس وقت پہ جو کام کرنا چاہیے اس وقت پہ نہ کیا جائے تو اس کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ تو ظلم تو سقا واللبن، ایسے دودھ کو جس کو وقت سے پہلے دہی جمنے سے پہلے پی لیا جائے اس کو ظلیم کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی معنی ہے۔ یہیں سے ظلم کا ایک معنی بنتا ہے اللہ کی مقرر کردہ حدود جس کے اندر رہنا چاہیے وہاں نہ رہنا، ان سے تجاوز کرنا، قانون جس کی پابندی کرنی چاہیے نہ کرنا، اس کی شکنی کر دینا، کسی پر زیادتی کرنا، اپنی حدوں سے باہر نکل جانا، کسی کے ساتھ انصاف جو کرنا چاہیے وہ نہ کرنا، کسی کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ نہ کرنا۔ ظالم البحر کا مطلب ہوتا ہے دریا جہاں رہنا چاہیے تھا اپنے کناروں کے اندر وہ نہیں رہا، کناروں سے باہر بہہ گیا۔ تو صحیح یا مخصوص مقام پر کوئی چیز اپنی نہ رہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ظلم ہے، یہ بنیادی معنی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی کا نقصان کرنا، یعنی کسی کا جو حق جو کسی کا بنتا ہے جو اس کے پاس ہونا چاہیے اس کو دینا چاہیے تھا، اس کا حق مار دینا، اس میں کمی کرنا یا حق تلفی کرنا، انسانوں کے حقوق و واجبات ادا نہ کرنا یا ان میں کمی کرنا، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دینا، صحیح رستہ جس پہ چلنا چاہیے اس پہ نہ چلنا، اسے ہٹ جانا۔ تو انسان کا اللہ کے حوالے سے بھی ظلم ہوتا ہے، انسان کا دوسرے انسانوں کے اوپر ظلم بھی ہوتا ہے، انسان کا اپنے آپ کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ظلم کی مختلف مثالیں دی گئی ہیں، جیسے سورۃ یونس کی آیت نمبر 54 میں کہا گیا ہے وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی لا یظلمون کی جو تفسیر آئی ہے وہ یہ ہے کہ قسط کے ساتھ انصاف کے تقاضے یا حقوق کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جب حقوق کی ادائیگی پوری ہو جاتی ہے، انصاف کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو یہ پھر ظلم نہیں ہوتا۔ اس طرح سورۃ النحل کی آیت 111 میں کہا گیا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر کسی کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے تو یہ ظلم کا الٹ ہوتا ہے، اگر بدلہ نہ دیا جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سورۃ الروم کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے کہ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ علم، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو علم کے بغیر جذبات کی پیروی اگر کی جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے۔ پیروی علم کی ہونی چاہیے، جذبات کی نہیں ہونی چاہیے، جذبات کو علم کے تابع رکھنا چاہیے اور جو انسانی علم ہے اس کو اللہ کے دیے ہوئے علم کے تابع رکھنا چاہیے۔ ہر چیز کا اپنا مقام ہے، اس کو اپنے صحیح مقام پہ رکھنا چاہیے۔ اگر عقل جو ہے وہ غالب آ جائے اپنے مقام سے ہٹ کے، وہ وہی کے اوپر غالب آ جائے تب بھی ظلم ہے۔ جذبات اگر عقل کے اوپر غالب آ جائیں تو بھی ظلم ہے۔ اس طرح کہا گیا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جن حدوں کے اندر اللہ نے رہنے کا کہا ہے، جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، یعنی جہاں اسے رہنا چاہیے جس مقام پہ وہاں سے وہ آگے نکل جائے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اس طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص اللہ کی نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ یا حکومت نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ تو ظلم کی یہ تعریف بھی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کرنا، اس کی حدوں سے باہر نکل کے فیصلے کیے جائیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کفر بھی ظلم ہے کیونکہ کفر میں انسان جانتے بوجھتے جن حقائق کو ماننا چاہیے ان کو جانتے بوجھتے
ان سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ کے حوالے سے ظلم کی مثال ہے ان الشرک لظلم عظیم، اس طرح اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھنا یہ بھی ظلم ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو۔ انسانوں کے ساتھ ظلم کی مثال سورۃ الشورى کی آیت نمبر 42 میں ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس۔ اس طرح سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 33 میں ہے، ومن قتل مظلوما، اور جو شخص ظلمن قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک مثال ہے انسانوں کے اوپر ظلم کی۔ اور انسان کے اپنے اوپر ظلم کی مثال جو ہے وہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 16 میں ہے، جہاں ایک دعائیہ کلمات ہیں موسیٰ علیہ السلام میں، انہوں نے کہا قال ربی انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے آپ پر ظلم بھی ہوتا ہے۔ یہ جو آیت ہم آپ آج پڑھ رہے ہیں اس میں ہے کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ بے شک تم ہی تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا بوجہ بنانے کے تمہارے بچڑے کو معبود، کہ بچڑے کو معبود بنا کے تم نے ظلم کیا۔ یعنی بچڑا جو تھا اس کا مقام نہیں تھا کہ اس کو الوہیت کا مقام دیا جائے، تو بچڑے کو اس کے جائز مقام سے اٹھا کے اس کو الوہیت کا مقام دینا یہ ظلم ہے۔ کسی بھی بت کو جب ہم اس کے اصل مقام سے اٹھا دیتے ہیں تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس طرح کسی ہستی کو اس کے صحیح مقام سے نیچے گرا دینا بھی جس طرح ظلم ہے، اس طرح کسی چیز کو نچلے مقام سے اٹھا کے اس کو بلند مقام دینا یہ بھی ظلم ہے۔ تو جب انسان شرک کرتا ہے تو اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لے آتا ہے اور کسی دوسری چیز کو اس کے نچلے مقام سے اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ فا جو ہے یہ فا سببیہ ہے، فا کے مختلف معنی ہیں، یہ ترتیب کے لیے بھی آتا ہے اور تعقیب کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک واقعے کے بعد اگلا واقعہ اگر ہو اس کے نتیجے میں، یا سببیت کے طور پہ بھی آتا ہے، یا شرط اور جواب شرط میں رابطے کے طور پہ بھی آتا ہے، عطف کے طور پہ بھی آتا ہے، کبھی کبھی زائد بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی پھر یا پس یا اس وجہ سے یا چنانچہ یا اس کے بعد یا بعد ازاں، دین اینڈ سو دس ہینس سبسیکوینٹلی کنسیکوینٹلی یا دیر فور، یہ تراجم کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں فا جو ہے یہ 2-3 دفعہ استعمال ہوا ہے، فتوبو میں بھی ہوا ہے، فقتلو میں بھی ہوا ہے، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے فتابہ علیکم میں بھی فا استعمال ہوا ہے۔ تو فتوبو اس لیے تم پلٹ جاؤ، توبہ کیا ہوتی ہے اس کو بھی ہم ابھی تفصیل سے دیکھیں گے۔ الا بارئکم، اپنے باری کی طرف، تو باری تعالیٰ الباری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور اس کو کا معنی پیدا کرنا بھی ہے، لیکن اس کو تفصیل سے بھی ہم تھوڑی دیر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ باری کیا ہوتا ہے۔ فقتلوا، پس مار ڈالو یا قتل کر ڈالو، انفسکم، اپنے نفسوں کو یا اپنی جانوں کو۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے اس میں توبہ، باری اور قتل کرنا، یہ 3 اہم الفاظ ہیں، ان تینوں کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ توبہ جو ہے اس کا بنیادی معنی ہے لوٹنا یا واپس آنا یا پلٹنا یا رجوع کرنا، یعنی ریٹرن۔ تابہ کے بعد الا پریپوزیشن بھی آتی ہے ہر یا حرف جر، اور تابہ کے بعد الا حرف جر بھی آتا ہے۔ تابہ الا آتا ہے اس وقت جب کہا جائے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا غلط راستے سے واپس لوٹ آنا، یعنی انسان کا تابہ الا، کہ وہ لوٹا کسی چیز کی طرف، کس چیز کی طرف، جیسے بندہ جو ہے وہ غلط راستے سے واپس لوٹے اس کے لیے تابہ الا کے لفظ آتے ہیں۔ تابہ الا ربہ، وہ اپنی رب کی طرف لوٹا، بندے کا غلط راستے سے واپس لوٹنا یا اللہ کی طرف رجوع کرنا یا ہدایت و مغفرت کے لیے اللہ کی طرف لوٹنا، غلط کام یا غلط طرز عمل سے باز آ جانا اور اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کی طرف واپس لوٹ آنا۔ اس میں درج ذیل عوامل شامل ہیں۔ پہلی چیز جو توبہ میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ توبہ کا تقاضا وہ ہے غلطی کا احساس ہو جانا اور اس پر ندامت ہونا۔
دوسرا تقاضا ہے غلطی کا اعتراف کر لینا، اس کی وجہ جواز تلاش نہ کرنا۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ غلطی سے باز آ جانا، غلطی پر قائم نہ رہنا۔ اور اگلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے صحیح راستے اور طرز عمل کی طرف لوٹ آنا، اور پھر حتی الامکان غلطیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرنا، دوبارہ غلطی نہ کرنے کا عزم کرنا۔ توبہ جو ہے یہ صرف زبانی کچھ الفاظ دہرا لینے کا نام نہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے الفاظ صرف دہرا لیے جائیں اور عملی طور پہ غلط کام کو چھوڑا نہ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اوپر دیے گئے جو عوامل ہیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے، جو توبہ کے تقاضے ہیں، وہ سارے عملی تقاضے پورے کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو تابہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف لوٹ آنا۔ تو جب انسان اللہ کے راستے سے دور یا برخلاف ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی ان خاص نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو صحیح راستے پر چلنے کے نتیجے میں حاصل ہونا ہوتی ہیں۔ تو جب انسان اللہ کے راستے پر واپس لوٹ آتا ہے تو اللہ کی خاص رحمتیں بھی واپس لوٹ آتی ہیں۔ تو انسان زندگی میں جب رستوں پہ چلتا ہے تو اس کے قدم قدم پہ کئی چوراہے آتے ہیں، وہاں سے اگر غلط رستے پہ قدم اٹھ جائے تو توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بندے کو پتہ چل جائے، احساس ہو جائے کہ وہ غلط راستے پہ ہے، وہیں پہ وہ رک جائے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے اس چوراہے کی طرف۔ اس واپس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں، اور وہاں سے پھر سیدھا راستہ جو اختیار کرنا ہے وہ اصلاح ہوتی ہے۔ تو توبہ اور اصلاح یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم لوٹو اللہ کی طرف خلوص سے دل سے توبہ کرتے ہوئے۔ یہاں توبوا الی اللہ، الی حرف جا رہا ہے۔ پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 71 میں ہے من تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، اور جس نے توبہ کی اور اچھا عمل کیا، تابہ کے ساتھ عمل صالحا بھی آیا ہے، توبہ کی اور اچھا عمل کیا تو بے شک وہ اللہ کی طرف ایسا لوٹا جیسے لوٹنے کا حق ہے۔ تو اللہ کی طرف جیسے لوٹنے کا حق ہے ویسے لوٹنا وہ ہے کہ جس میں توبہ کی جائے اور ساتھ عمل صالحہ بھی کیا جائے، یعنی اصلاح بھی کی جائے۔ تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 39 میں ہے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ، پس جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد یا رانگ ڈوئنگ کے بعد اور اصلاح کر لے، توبہ کے بعد پھر اصلاح بھی کر لے، تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا۔ فإن اللہ یتوب علیہ، یہاں اللہ جو ہے وہ لوٹ رہا ہے بندے کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ، تو یہاں یتوبو کے بعد اللہ حرف جا رہا ہے، یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں آیا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں غفار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غفار ہوں، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، پہلا کام، اور ایمان لایا، دوسرا کام، اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا یا سیدھا راستہ اختیار کیا۔ اس طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 میں آیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، لیکن وہ رحمت کس کو ملتی ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ سو تم میں سے جو شخص کوئی برائی کر بیٹھے نادانی سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 و 18 میں آیا ہے کہ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھیں پھر جلد ہی توبہ کر لیں، پس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت پر مریں،
ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ آیا ہے جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ فتوبوا الی بارئکم، اس لیے تم پلٹ جاؤ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے باری کی طرف، تو لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ تو اللہ کی ہدایت کی طرف یا اللہ کے راستے کی طرف پلٹ جانے کے لیے توبہ کے لفظ آتے ہیں۔ انسان کے لیے جب لفظ یہ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کی تابہ یا توبو کے بعد الی حرف جر آتا ہے۔ تو توبو الی بارئکم، اب باری کیا ہے؟ باری کا عام معنی تو کیا جاتا ہے پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الباری، تو اللہ تعالیٰ کی صفت الخالق بھی ہے، تو تھوڑا سا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو الباری ہوتا ہے جو اشیاء کو اس طرح سے بنانے والا ہو کہ وہ تمام مکروہ، ناپسندیدہ یا غیر ضروری عناصر سے پاک ہو جائیں، یا کسی نقص، خامی یا بے ضابطگی وغیرہ سے پاک ہو جائیں۔ خالق وہ ہوتا ہے جو مختلف عناصر کو مختلف مقداروں اور مختلف ترتیبوں سے ملا کر مختلف چیزیں بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ نتھنگ سے سم تھنگ بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کی صفت آتی ہے فاطر السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض، کہ نتھنگ سے سم تھنگ بناتا ہے۔ اور جیسے جو ایلیمنٹس ہیں جو ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، وہ سارے نتھنگ سے جب اللہ تعالیٰ نے بنائے تو وہ اس وقت اس کی صفت جو فاطر کی صفت تھی یا بدیع کی صفت تھی وہ اس کا ظہور تھا۔ تو جب ایلیمنٹس بن جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ایلیمنٹس بنا دیے تو ان ایلیمنٹس کے مختلف کمبینیشن سے، مختلف کمپوزیشن سے، ان کی مختلف مقداریں آپس میں مکس کر کے مختلف ترتیبوں سے پھر مختلف اشیاء بنی۔ تو خالق ہے وہ صفت جس میں مختلف عناصر کو یا مختلف ایلیمنٹس کو یا مختلف کمپوننٹس کو مختلف مقداروں یا مختلف ترتیبوں سے بنا کے مختلف چیزیں بنائی جائیں، یہ تخلیق ہے۔ اور الباری ہے وہ ہے جو اس عمل میں غیر ضروری یا ناپسندیدہ عناصر کو الگ کرتا چلا جائے۔ جیسے کسی جب دو کمپوننٹس کا یا دو سبسٹانسز کا ریاکشن ہوتا ہے تو اس میں پھر کچھ بائی پروڈکٹس بھی بنتے ہیں جو غیر ضروری الگ ہو جاتے ہیں، اور جو ریکوائرڈ پروڈکٹس ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، جو غیر ضروری ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو الباری وہ جو اس عمل میں یعنی بنانے کے عمل میں غیر ضروری یا ناپسندیدہ عناصر کو الگ کرتا ہے اور نقائص وغیرہ سے پاک کرتا ہے۔ تو یہ معنی کہاں سے آیا؟ یہ آیا بنیادی طور پہ جو الباری کا جو مادہ ہے، با، را اور حمزہ، تو وہاں سے آیا باریا یبراؤ۔ تو باریا یبرا یا براءتن یا برعن جو ہے یہ اس کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بنیادی کسی مکروہ امر سے نجات حاصل کرنا یا بری ہو جانا یا چھٹکارا پانا، مکروہ، ناپسندیدہ یا غیر ضروری اشیاء سے الگ ہو جانا، بیزاری، دستبرداری، لا تعلقی، بری و ذمہ ہو جانا۔ جیسے کہا جائے براتو من المرض کا مطلب ہوتا ہے میں نے مرض سے نجات پا لی یا میں تندرست ہو گیا۔ براتو من فلاں، میں فلاں سے بیزار ہوں۔ رجل بریء کہتے ہیں پاک اور بے گناہ آدمی کو۔ اور انا براء منکم کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم تم سے لا تعلق ہیں۔ اور بارا یا برا اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا یا بنانا، اس شے کو اس طرح سے پیدا کرنا یا بنانا کہ اس کو ناپسندیدہ یا غیر ضروری عناصر سے پاک کر دیا جائے۔ تو یہ الباری، تو خالق بھی بنانے والا ہے، الباری بھی بنانے والا ہے۔ یہاں کہا گیا ہے فتوبوا الی بارئکم، تم پلٹ جاؤ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اس پیدا کرنے والے کی طرف جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پرفیکٹ کر دے، تمہارے اندر جو تمہارے کردار میں کسی طرح کی جو نقائص ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو یہاں باری کے الفاظ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم یہ جو بچڑے کی پوجا کرتے ہو تو یہ تمہارے کردار کا ایک نقص ہے۔ تو تمہارا جو باری ہے، تمہارا پیدا کرنے والا جو چاہتا ہے کہ جو چیزوں کو اس طرح سے بناتا ہے کہ ان میں ہر طرح کے نقص جو ہیں یا کمیاں ہیں یا جو کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ، وہ تمہیں ایسی ہدایت دے گا کہ جس سے تمہاری ذات کے سارے نقائص جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ تو یہ قتل جو ہے یہ کیا ہے؟ قتل کا ایک بنیادی معنی تو یہی ہوتا ہے مار ڈالنا یا قتل کر دینا، ختم کر دینا، ہلاک کر دینا، یعنی روح کو جسم سے جدا کر دینا۔ قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا یا ختم کر دیا۔ اور قاتلہ نفسہ کا مطلب اس نے اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو مار ڈالا یا اس نے خودکشی کر لی۔ قتل کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے غالب آ جانا یا ذلیل کرنا یا مطیع بنا لینا۔
یہ مطلب جو ہے مختلف ڈکشنری میں ملتا ہے، جیسے لغات القرآن جو عبدالرشید نعمانی صاحب نے لکھی ہے اس میں بھی لفظ ہے، یہ معنی ہے۔ ذلیل کرنے کے معنی میں یا تذلل کا جو معنی ہے یہ امام راغب اصفہانی کی لغت میں ملتا ہے، قاموس الوحید میں ملتا ہے، اور بھی مختلف ڈکشنریز میں یہ معنی ملتا ہے۔ تو قتل تو فلاں کا مطلب ہوتا ہے میں نے فلاں کو ذلیل کیا۔ قتل نفسہ، اس نے خواہشات نفسانی کا قلع کما کیا، یا اس نے شہوات یا نفس امارہ کو دبایا، نفس پر غلبہ پا لیا یا اسے متی بنا لیا۔ تو نفس کے اوپر غلبہ پا لینے یا نفس کو متی بنا لینے کے لیے، یا نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کے اوپر قابو پا لینے کے لیے بھی یہ قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور نفس ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک نفس امارہ کا بھی ذکر آیا ایک جگہ پہ، اور نفس امارہ جو انسان کو بار بار جو ہے وہ غلط چیزوں پہ کا حکم دیتا ہے، غلط چیزوں کی طرف لگاتا ہے۔ تو نفس کشی کرنا یا نفس امارہ کو مار دینا، تو یہ معنی بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ قتل کا ایک معنی کسی چیز کا علمی احاطہ کر لینا بھی ہے، اس کے تمام جزیات کا ماہر ہو جانا ہے۔ قاتل الشیء خبرن کا مطلب ہوتا ہے اس نے علم کے لحاظ سے اس کا احاطہ کیا۔ He knew it completely or thoroughly or very well. قتلت کذا علما کا مطلب ہوتا ہے میں نے اسے اچھی طرح جان لیا۔ کسی چیز کی حدت یا شدت یا طاقت کو کم کرنے یا ڈائلیوٹ کرنے یا زائل کرنے کے لیے بھی قتل کا لفظ آتا ہے، جیسے قتل جوعہ و عطشہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا یا کم کر دیا۔ قاتل الخمر کا مطلب ہے اس نے شراب میں شدت کم کرنے کے لیے پانی ملا دیا۔ تو لفظ جو قتل ہے اس کے مختلف معنی عربی زبان میں، یہاں جو ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اس کے مختلف معنی لوگوں نے لیے ہیں۔ ایک لٹرل معنی جو ہے وہ تو یہی بنتا ہے کہ تم اپنے آپ کو یعنی اپنے جانوں کو مار ڈالو، اپنے آپ کو مار ڈالو یا اپنے نفس کو مار ڈالو۔ دوسرا معنی جو لوگوں نے کیا وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ تم اپنے لوگوں کو مار ڈالو۔ لوگوں میں کون لوگ؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کچھ دنوں کے لیے بنی اسرائیل کو چھوڑ کے 40 راتوں کے لیے کہیں گے، تو پیچھے سے جب انہوں نے جو بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے پوجا کی۔ تو یہاں کچھ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی کہ تم قتل کر دو انفسکم، اپنے لوگوں کو، اور خاص طور پہ یہاں سے وہ مراد لیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو یا جو اب تمہارے جو قریبی ہیں ان کو۔ تو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ دوسرا یہ معنی لیا گیا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ یہاں جو قتل کا معنی ہے وہ لٹرل نہیں ہے، مجازی ہے، کہ یعنی تم متی کر ڈالو یا قابو پا لو اپنے نفس امارہ کو۔ تو یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، وہ جو تمہارے نفس میں جو انکلینیشن ہے، جو ٹینڈنسی ہے یہ عجل کی پوجا کی، اس کو مار ڈالو۔ وہ تمہیں بار بار جو نفس تمہارا آمادہ کرتا ہے، تمہیں تیار کرتا ہے کہ تم بچڑے کی پوجا کرو، اس نفس کو تم مار ڈالو، نفس امارہ کو مار ڈالو۔ تو یہ مجازی معنی لیے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے مجازی معنی لیے ہیں ان کی جو ہے وہ دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ توبہ کا ذکر آیا ہے اور آگے پھر ذکر آیا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی، تو ظاہر ہے کہ اگر ان کو قتل ہی کر دیا جائے گا تو پھر تو توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو توبہ تو زندہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور پھر جو قبول ہے وہ تو اسی وقت قبولیت ہوگی کہ جب انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ توبہ کا اس سے پہلے ذکر آنا اور بعد میں ذکر آنا، اس سے جو لوگ ہیں جیسے علامہ اسد ہیں جو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے، تو انہوں نے موٹیفائی کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ موٹیفائی یور سیلف، اپنی نفس کشی کر لو۔ امام راغب نے بھی اپنی لغت میں اس کا اشارہ دیا ہے کہ جو نفسانی خواہشات ہیں یا شہوات ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھی لفظ قتل آتا ہے۔ تو بہرحال اس قتل کے جو لفظ ہے اس کے مجازی معنی بھی ہیں اور اس کے حقیقی معنی بھی ہیں۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس لیے تم پلٹ جاؤ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جو یہ چاہتا ہے کہ تم میں کسی قسم کا نقص نہ رہے، تمہاری سیرت ہر نقص سے پاک ہو جائے۔ وہ تمہارے کریکٹر کو اس طرح سے بلڈ کرنا چاہتا ہے۔ بس تمہیں چاہیے کہ تم جو نفس امارہ ہے اس کو مار ڈالو، اس پہ اوپر قابو پا لو۔ سیلف کنٹرول، تو نفس کا مطلب انگلش میں سیلف بھی ہوتا ہے، اور سیلف اویئرنیس، سیلف کنٹرول یا سیلف ایکچوائزیشن کے الفاظ آج کل کے دور میں کافی بولے جاتے ہیں، تو یہاں پہ اس کا مراد سیلف کنٹرول بھی ہو سکتا ہے کہ سب ڈیو کر دو اپنے نفس کو،
کنٹرول کر لو اپنے نفس کو جو تمہیں بار بار جو ہے وہ بچڑے کی پوجا پہ آمادہ یا تیار کرتا ہے. ذالکم اس میں اشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو پرونون ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. ذالکم وہ یا ایسا کرنا، یعنی بچڑے کی پوجا چھوڑ دینا، اللہ کی طرف لوٹ آنا اور پھر اپنے نفس کشی کر لینا جو ہے یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. خیر کا جو لفظ ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، افضل تفضیل کے طور پہ آتا ہے. یہ دراصل اخیر تھا مگر یہ لفظ عربی زبان میں اسی شکل خیر میں لفظ شر کی طرح اور اس کے مقابلے پر افعل التفضیل کی طرح استعمال ہوتا ہے. مثلا کہتے ہیں ذالک خیر من ھذا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ اچھا ہے، یعنی کمپیریٹو ڈگری کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ خیر الراحمین کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت کرنے والوں میں سب سے زیادہ اچھا. تو جب لفظ خیر افضل التفضیل ہو یعنی کمپیریٹو یا سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ بہتر یا زیادہ اچھا یا زیادہ مفید یا خوب تر کیا جاتا ہے. سپرلیٹو ڈگری کے علاوہ لفظ خیر جو ہے وہ عام نون یا اسم یا مطلق صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں بھلائی، نیکی، خوبی، خوشبختی، نفع، فائدہ، مال و دولت، کامل، خیر، اچھا، عمدہ، خوشگوار وغیرہ. تو ذالکم خیرن ایسا کرنا بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لام حرف جر پریپوزیشن، کم ضمیر جمع مذکر حاضر، ان دا لوکیشن والا یہ پارٹیکل ہے، ظرف مکان منصوب حالت میں ہے. ان دا باریکم تمہارے باری کے نزدیک، تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک یا پیدا کرنے والے کے نزدیک، وہ باری تعالیٰ جو چیزوں کو اس طرح پیدا کرتا ہے کہ ان میں کوئی نقص یا خامی یا حشو و زوائد نہ رہے. فتاب علیکم پھر وہ پلٹ کر مہربان ہوا تم پر. یہاں تابہ کے بعد الا حرف جر آیا ہے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ تابہ کے بعد جب الا حرف جر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف لوٹ آنا. تو جب بندے اللہ کے رستے کی طرف لوٹ آتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف پلٹ کر مہربان ہو جاتا ہے. تو فتاب علیکم، تو یہاں پہ یہ جو توبہ کا ذکر جو ہے وہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے سے پہلے بھی آیا ہے اور اس کے بعد بھی آیا ہے. تو یہاں سے کچھ لوگ مراد لیتے ہیں کہ جو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ہے یہاں اس کے مجازی معنی ہے نفس کشی کرنا، اس کے ریئل معنی نہیں ہے کہ یہاں پہ تم اپنے بندوں کو مار دو. لیکن جو لٹریچر ہے بنی اسرائیل کا، ان کا جو لٹریچر یا ان کی جو کتابیں ہیں وہاں پہ انسانوں کو قتل کرنے کے معنی میں ہی وہ اس کی انٹرپریٹیشن آئی ہے. تو بعض لوگوں نے ہمارے ہاں بھی وہی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی ہوئی ہے. انہو ہوا، انا حرف نصب ہے برائے تاکید و تحقیق. انہو بے شک وہ، ہو جو ہے یہ پروناؤن ہے ضمیر واحد مذکر غائب، اور ہوا یہ بھی پھر ضمیر واحد مذکر غائب ہے. تو انہو ہوا تو پروناؤن دو دفعہ آیا ہے تو بے شک وہی التواب ہے اور الرحیم ہے. تو تواب جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ یا بکثرت یا بار بار لوٹنے والا. تو یہ اللہ کی صفت بھی ہے تواب اور مومنین کی صفت بھی ہے تواب. تو جیسے اللہ کی صفت کے لیے ہے کہ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی بار بار یا کثرت سے یا پھر سے مہربان ہونے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اور بندوں کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بار بار اپنی طرف لوٹنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جو بندے ہیں وہ بار بار اللہ کی ہدایت کی طرف لوٹ، مثال کے طور پر قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں تو وہ ایک قسم کا بار بار ہدایت کے لیے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. تو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بار بار اس کی طرف لوٹتے ہیں، اس کے راستے کی طرف آتے ہیں، یا کثرت سے اس کی یا بہت زیادہ اس کے راستے کے اوپر کی طرف لوٹتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اللہ خود بھی تواب ہے اور رحیم ہے. الرحیم جو ہے اس کا مادہ ہے رحمت، اور رحمت کہتے ہیں شفقت یا عنایت یا رحم دلی یا عطا یا احسان یا کرم گستری، پرورش یا نگہداشت، جو رقت قلب، نرم دلی، دردمندی، ہمدردی اور لطافت سے کی جائے. تو خالق حقیقی کی طرف سے جو بلا مزد و معاوضہ ملنے والی نعمتیں ہیں اور جو سامان نشو و نما ہے اس کو رحمت کہا جاتا ہے. بنیادی طور پر یہ لفظ نکلا ہے
رحم ان سے جو ماں کے بطن کا وہ حصہ ہوتا ہے، یعنی رحم مادر، جہاں پیدائش سے پہلے بچے کو نہایت نرمی اور لطافت سے بلا مزد و معاوضہ سامان نشو و نما ملتا جاتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں جس حصے میں بچے کی نرشمنٹ ہوتی ہے، بغیر کوئی کام کیے، بغیر محنت کیے، اور بڑے حفاظت کے ساتھ، نرمی اور لطافت کے ساتھ اس بدن کے حصے کو رحم کہتے ہیں. وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے رحمت، اور بحفاظت اس کی پرورش اور نگہداشت وہاں ہو جاتی ہے. تو یہ جو نرشمنٹ کا سامان ہے، انسان کی جو شخصیت کی نرشمنٹ ہے، اس کا سامان جو دینے والا ہے وہ الرحیم ہے. تو رحیم کے مختلف معنی ہیں، ان میں ایک معنی یہ بھی ہے. رحم کے مادے سے اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، الرحمن اور الرحیم. الرحمن وہ ذات جس کی رحمت بے حد اور بے کراں ہے. رحمان کا وزن فعلان ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے جو کسی چیز کی کثرت، بہتات، وسعت، شدت، جوش اور تلاطم کی عکاسی کرتا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے بے انتہا اور لامحدود رحمت کا سرچشمہ اور خزینہ، جس نے اپنی رحمت کی وسعت میں ہر چیز کو سنبھا لیا. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عامہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا کی ہے، پانی پیدا کیا ہے، روشنی پیدا کی ہے، جیسے تمام مومن اور کافر سب استفادہ کرتے ہیں. تو یہ ساری جو رحمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے. اللہ کے سوا جو لفظ الرحمن ہے اس کا اطلاق کسی ہستی کے لیے مناسب نہیں. الرحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کا معنی کیا جا سکتا ہے وہ ذات کہ جس کی شفقت و عنایت فراواں بھی ہے اور جاویداں بھی ہے. رحیم کا وزن جو ہے وہ فعیل ہے، اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دوام، استمرار، ہمیشگی، پائیداری، استواری، تسلسل اور استقلال کا مفہوم جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. یعنی الرحیم وہ ذات ہے جس کی رحمت کا ظہور لازوال، ابدی، دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں. تو خاص طور پر مومنین پر جو خصوصی رحمت کرنے والا ہے اس کے لیے صفت رحیم آئی ہے، جیسے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 43 میں آیا ہے کہ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِیمًا، کہ بے شک جو اللہ ہے وہ مومنین کے لیے رحیم ہے. تو رحیم کی جو صفت ہے یہ مومنین کے لیے خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ رحمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا مظہر ہوتی ہیں. تو جب توبہ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف لوٹ آتا ہے تو وہاں پہ پھر اس کی صفت رحیمیت جو ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے. تو مومنین اس دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی ان کو جو خاص رحمت ملتی ہے وہ، اور اس مرنے کے بعد بھی جو ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوگی. تو قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پہ بھی ایک صفت جو آئی ہے وہ رحیم کی صفت آئی ہے. تو رحیم کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق اللہ کے علاوہ دوسری لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رؤوف رحیم بھی آئی ہے. تو آج ہم نے جو آیت پڑھی وہ یہ تھی کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک یہ تم ہی تھے کہ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، بچڑے کو معبود بنانے کے ذریعے سے یا اس کے سبب. فتوبوا الی بارئکم، پس تم پلٹ جاؤ اپنے اس پیدا کرنے والے کی طرف جو چاہتا ہے کہ تمہاری ذات ہر طرح کے نقص یا خرابی سے پاک ہو جائے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو، سبڈیو کرو، کنٹرول کرو، نفس کشی کرو، اپنے نفس امارہ کو مار ڈالو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، ایسا کرنا ہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. جب تم نے ایسا کیا تو فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر وہ باری تعالیٰ پلٹ کر مہربان ہوا تم پر. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی تو ہے جو بار بار یا بہت زیادہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا ہے
اور ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.